بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 3 ستمبر ہے سال 2021۔ چودھری نثار نے پہلی مرتبہ نواز شریف کے خلاف بغاوت کی ایک بڑی وجہ بیان کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ نواز شریف کی لندن سے واپسی کے حوالے سے فضل الرحمان اور مریم نواز کو کیا عام ٹاسک دیا گیا ہے؟ لیگی صدر نے غنڈوں کے ہمراہ بدماشی کی حد کی ہے، یہ خبر ہم پہلے مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ جب قبضہ گروپوں کے خلاف پنجاب حکومت نے اور اینٹی کرپشن نے ایکشن کا آغاز کیا تو تقریباً 40 کے قریب بڑے سرکردہ رہنما تھے مسلم لیگ نون کے، جس میں خرم دستگیر، خواجہ آصف، میاں جاوید لطیف، اس کے ساتھ ہی جو قیوم نارا اور اس طرح کے لوگ جو ہے وہ شامل تھے، جنہوں نے یا تو گورنمنٹ کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا یا جو مقامی لوگ تھے ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ قبضہ باغدار ہوا، اربوں روپے کی جو زمین ہے اس کی ریکوری ہوئی، لیکن جو فوجداری کارروائی ان کے خلاف ہونی تھی یا محکمہ ریونیو نے جو ان کو جرمانہ کرنا تھا وہ ابھی تک اس طریقے سے ادائیگی نہیں ہو سکی۔ یہ ہماری ریٹ آف دی اسٹیٹ کی پوزیشن ہے۔ اب یہ مسلم لیگ نون کا ایک مقامی صدر ہے شیخو پورہ کا، جس کا آج واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 4 افراد ان کے گرفتار ہو گئے ہیں۔ اوورسیز ایک خاتون ہے، اس کے پلاٹ پر قبضے کا الزام ہے ان پر، اور پھر انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اور واضح طور پر وہ خاتون لو لہان نظر آ رہی ہے۔ اور یہ قبضہ گروپوں کا جو سرغنہ ہے، یہ مسلم لیگ نون کا شیخو پورہ کا صدر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے میاں منور اقبال۔ اب اس کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس کے بعد گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو میاں منور اقبال ہے اس نے 8 ستمبر تک عبوری ضمانت بھی کروا لی ہے۔ خاتون لو لہان ہے، اوورسیز ہے، برٹش نیشنل ہے، اور وہ یہاں پر آئی ہے بیچاری اپنے سسرالیوں کے پاس، اور جس طریقے سے اگر آپ تصویر دیکھیں گے تو وہ لو لہان ہے۔ ایف آئی آر کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ یہ اتنے قبضہ مافیا طاقتور ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں 23 سال سے برطانیہ کی شہر کے اندر، لندن کے اندر مقیم ہوں، اور میں یہاں پر آئی ہوں، پاکستان آئی، اور اپنے سسرالی گھر کے اندر وہ آگے اس نے ایڈریس دیا ہے، میں وہاں پر موجود تھی، اور نون لیگ کا جو میاں منور اقبال ہے سٹی صدر نون لیگ، اپنے غنڈوں کے ہمراہ میرے گھر میں آیا، عورتوں کی تذلیل کی، میرے اوپر تشدد کیا، مجھے لو لہان کیا، اور یہ مجھے اب سے بے جا میں رکھا، اور اس کی ویڈیو بنا کر یہ ہمارے رشتہ داروں کو پہلے بھی بلیک میل کرتا رہا، دھمکاتا رہا۔ میاں جاوید لطیف کے ساتھ پاس ہمارا معاملہ گیا، وہ معاملے کو حل کر رہے تھے، لیکن اس دوران یہ انہی دنوں کے اندر اس نے یہ واقعہ کیا ہے، بے آبرو کیا ہے، عزت اور آبرو کو بھی خاک میں ملایا ہے، زخمی بھی کیا ہے، اور انہوں نے گھر سے 10 لاکھ اور پولیس جو ہے وہ 40 تولے جو زیور ہے یہ بھی انہوں نے اٹھا لی ہے۔ اور یہ چیزیں ظاہر ہے ایف آئی آر کے اندر کچھ درج بھی کروائی جاتی ہیں، لیکن یہ ان کا الزام ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ نون لیگ کا سٹی کا صدر ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، 4 لوگ اگرچہ گرفتار ہوئے ہیں، پولیس نے زبردست کارروائی کی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں آگے عدالتوں کے اندر جا کر جب تک اس طرح کے لوگوں کو سزا نہیں ہوتی تو اس وقت تک ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں ہوتی، پھر قانون کی حکمرانی ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھنے جا رہا ہوں جو آج کل ایک شوشہ ہے، آپ کو علم ہے کہ وہ شوشہ یہ ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ہوا بنائی جاتی ہے تاکہ ایک ماحول بنایا جائے اور دیکھا جائے، رد عمل چیک کیا جائے۔ اب اگر تو برطانیہ نے نو کر دی اور ویزا نہیں وہاں پر لگتا تو پھر ان کو واپس تو آنا پڑے گا، لیکن یقینی طور پر برطانیہ ان کو ویزا دے دے گا، کیونکہ تمام چوروں ڈاکوؤں کا جو اماج گاہ ہے وہ اس وقت برطانیہ ہے۔ وہاں پر اگرچہ نواز شریف کا آئے روز مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن آج روزنامہ دنیا کے اندر طارق عزیز صاحب نے ایک عام خبر دی ہے، اور وہ خبر ہے جلسوں سے ریلیٹڈ۔ اس طرح کی مہم چلائی جائے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ الیکشن جلدی ہوں گے، لہذا عوام موبلائز ہو، اس کے اندر نواز شریف جلسوں کے اندر تقریریں کریں، اور شہباز شریف کی بجائے مریم جو ہے وہ وہاں پر جائیں، جارحانہ گفتگو ہو، اور یہ تاثر ملے ہماری ڈیل شیل کوئی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ڈیل مل رہی ہے، یہ بھی واضح ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر عوامی جو پریشر ہے، عوام کا مزاج اگر بہتر نظر آتا ہے، ماحول بنتا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ پاکستان آنا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں لگتا کہ پاکستان وہ آئیں۔ بہرحال یہ ایک عام خبر ہے، بتایا گیا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ حکمت عملی تیار کر رہے ہیں، انہوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے 51 چھوٹے بڑے جلسوں کا شیڈول تیار کر لیا ہے، جن سے وہ خود خطاب کریں گے۔ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں شیڈول زیر بحث آئے گا، ضروری ترامیم کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ نون لیگ نے مزاحمتی بیانیوں کو جاری رکھتے ہوئے 2022 میں عام انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے ملک بھر میں جلسے جلوسوں کا شیڈول ترتیب دے دیا ہے، جس میں پی ڈی ایم کی طرف سے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا جائے گا۔
نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان مشاورت کا عمل جاری ہے اور یہ ایک تجویز زیر غور ہے کہ تحریک روڈ کارواں کو زیادہ مزاحمتی بنانے کے لیے مریم نواز کو بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جلد سے جلوسوں میں شامل کیا جائے۔ نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ مریم جو ہے ان کو اصل یہاں پر خطاب کرنے دیا جائے، اس بارے میں نون لیگ میں مشاورت کی جا رہی ہے۔ فضل الرحمان اور مریم نواز کی جلد سے جلوسوں میں شرکت کی جو حامی ہے، فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مریم ہونی چاہیے شہباز شریف کی جگہ پر، اور ملک بھر میں جلد سے جلوسوں کا شیڈول یہ متوقع ہے اور اگلے اجلاس کے اندر اس پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ اور جو نون لیگ کے اس وقت ذرائع ہیں، جو سوشل میڈیا پر خبریں ان کی آ رہی ہیں، اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بھرپور قسم کے جلسے جلوس ہوں جو انہوں نے اناؤنس بھی کر دی ہیں، اور اس کے اندر نواز شریف کی تقریریں ہوں۔ وہ بگوڑا اشتہاری جو بڑا سخت بیمار ہے، جس کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، اب وہ اس ملک کے جرنیلوں کو، آرمی چیف کو للکارے گا، اور جن لوگوں نے ان کو بھیجنے کے اندر جو معاونت کی ہے وہ یقیناً اس ملک کے بڑے عام دوست ہیں، اور اب وہ اداروں کو جو ہے وہ ساری باتیں ہوں گی۔ ویسے مزے بھی لے رہا ہے لیکن وہ بیمار بھی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ بہرحال ان کا پکڑا گیا ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ چودھری نثار سے متعلق ہے، اور آپ بھی اس پر حیران ہوں گے کہ چودھری نثار جو ہے وہ اس کا مسلم لیگ نون سے جب وہ اختلاف ہوئے نواز شریف کے ساتھ، مریم کے ساتھ، آپ نے سمجھا ہوگا کہ شاید ڈان لیکس پر ہم یہ سمجھتے رہے، اگرچہ جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں یہ باتیں ذرائع کے حوالے سے پہلے آتی رہی، لیکن پہلی مرتبہ چودھری نثار نے اپنی زبان سے اس چیز کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ ایک بڑے، ویسے تو کچھ لوگ ان کی کمپین زبردست ہوتی ہے کہ یہ بڑے ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، کرپٹ نہیں ہیں، بڑے ایماندار ہیں۔ تو ایماندار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایمانداروں کا ساتھ دیتا ہے، نہ کہ چوروں ڈاکوؤں کا نوکر بن کر، ساتھی بن کر چور دروازے کے اندر ان کی ڈیلے اور ڈھیلے کروانے کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے کہ بندہ ایماندار ہے، چونکہ چودھری نثار بڑا اچھا بندہ ہے، تو یقینی طور پر اس نے کوئی نواز شریف کی کرپشن دیکھی ہوگی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، قطری خط کا، کیلبری فونٹ کا، اور پھر وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے ان کے نکل آئے، تو اس وجہ سے اس کو غصہ آیا اور یہ نکل گیا۔ یا اس نے مریم نے ڈان لیکس کا جو معاملہ کیا، اس پر اداروں کی جو تصدیق کی گئی، اس پر اس کو غصہ آیا ہوگا۔ تو یہ جو سارے ماڈل ٹاؤن بپا ہوا، اس پر اس کو بڑا غصہ آیا نہیں آیا۔ یعنی اس طرح کے کسی واقعے پر جس کا تعلق ملک پاکستان کی بقا کے ساتھ ہے، چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو سزا سے متعلق ہے، اس پر کوئی بھی چودھری نثار کی غیرت نہیں جاگی۔ آج اس نے خود بتایا ہے کہ اس کی غیرت کب جاگی ہے کہ وہ ایک اور تھانہ ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا۔ اور اس معاملے کے اندر اختلافات کے باوجود ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ نواز شریف کا جو فیصلہ ہے یہ چودھری نثار سے زیادہ درست تھا۔ اب چودھری نثار نے کیا کہا ہے، پہلے میں آپ کو خبر رکھتا ہوں، پھر ہم اس حالات پر بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ چودھری نثار نے کہا کہ نواز شریف کے عمران خان کو ریڈ زون میں، یہ جب 2014 کو دھرنا ہوا تو یہ جو روڈ ہے آپ پارا کا مین مارکیٹ کے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا ہو رہا تھا، اور ساتھ جو نیچے والا روڈ جا رہا ہے اس روڈ پر پی ٹی آئی کا ساتھ ساتھ جو کارواں ہے وہ چل رہا تھا، تو یہ آپس میں قریب قریبی ان کے جو ہے وہ جا رہے تھے۔ اب یہ چونکہ دھرنا جو ہے آگے منتقل کرنا چاہتی تھی پارٹیز ڈی چوک کے اندر، اور وہاں پر کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے گئے۔ اس وقت وزیر داخلہ تھا چودھری نثار، اور چودھری نثار یہ کہتا ہے کہ سیکورٹی اداروں کو طاہر القادری اور عمران خان کے دھرنوں کو آپ پارا سے 1 انچ آگے آنے پر بھی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ یعنی میں نے کہا تھا اگر یہ تھوڑا سا بھی آگے آئے تو آپ نے حملہ کر دینا ہے۔ اب آپ پارا جو ہے، جو لوگ جانتے ہیں اسلام آباد کو، وہ ایک مارکیٹ ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں۔ جب وہاں آنسو گیس یا شیلنگ ہوگی تو اس کا اثر بھی اس پورے جو آبادی ہے اس پر پڑے گا۔ لیکن چودھری صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ آگے اگر بڑھیں تو ان کو صحیح ان کی پٹائی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر وزارت داخلہ سے مستعفی ہو گیا کیونکہ میری یہ بات نہیں مانے گئی۔ انہوں نے اپنی جو وجہ ہے وہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ سے میرے استعفے کی وجہ یہی تھے، رینجر ایف سی اور پولیس کو حکم دیا تھا کہ کارروائی آپ نے کرنی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان اور طاہر القادری آپ پارا سے 1 انچ بھی آگے آئیں۔ اگر دھرنے آپ پارا سے آگے آئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ لیکن سابق وزیر اعظم نواز شریف نے عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت دے دی۔ نواز شریف نے وزیر داخلہ کی مرضی کے خلاف دھرنوں کو ریڈ زون میں داخلے کی اجازت دی، اس پر وزارت داخلہ سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے یہ بات سلیم صافی کے ساتھ کی ہے،
جو جرگہ پروگرام ہے وہاں پر وزیر داخلہ نے انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کے امیر نائب امیر ملا عبد الغنی برادر کو میں چاہتا تھا کہ افغان حکومت کے حوالے نہ کیا جائے، میں اس کا مخالف تھا، لیکن وہ نواز شریف جو ہے انہوں نے کر دیا اس حکومت نے۔ اب یہ معاملہ آپ دیکھیے کہ اس چیز کے اندر جو ہے جو اس وقت کے حالات سے واقف ہے، سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ کو علم ہے وہ بپا ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ایک نئے سانحے کی یہ چودھری صاحب جو ہے وہ ماحول بنا رہے تھے۔ لوگوں نے ظاہر جب آتے ہیں تو انہوں نے آگے عموماً ہوتا ہے کہ ڈی چوک کے اندر آج کل بھی اپوزیشن پارٹیز کہتی نہیں ہے۔ یہ ابھی جب الیکشن کمیشن کے سامنے پی ڈی ایم نے احتجاج کیا تو وہ بار بار حکومت نے کہا آپ ادھر کر لیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نے وہاں پر کرنا ہے۔ تو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، جمہوری دور کے اندر یہ ہوتا ہے، اور وہاں لوگ گئے ہیں، اور اگر وہ آنسو گیس اور شیلنگ نہ ہوتی تو لوگ پارلیمنٹ میں بھی نہ گھستے، اور پی ٹی وی جس کو حملہ قرار دیا گیا وہاں بھی داخل نہ ہوتے۔ لیکن یہاں جو ہے چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی رائے اس چودھری نثار سے اچھی تھی کہ ایک سانحہ ماڈل ٹاؤن پہلے ہو چکا تھا، اور وہ یقینی طور پر جو شریف خاندان کی پلاننگ کے مطابق تھا، اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ سانحہ ماڈل ٹاؤن بپا کیا گیا، اپنے نوکروں کی بر وقت پوسٹنگ کی گئی، اور ان سے یہ فائدہ لیا گیا، چونکہ میں وہ واقعہ براہ راست کور کر رہا تھا، جس طریقے سے پولیس کی گاڑیاں آ رہی تھی، وہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ اس کے اندر تو ان کا باقاعدہ ایک جو نیٹ ورک ہے، وفاق سے لے کر صوبہ پنجاب اور آئی جی مشتاق سکھیرا، اور نیچے ڈی سی او اور یہ ڈی سی او وغیرہ، اور جو سی سی پی او وغیرہ، یہ سارا ایک تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ ظاہر ہے نون لیگ کے لیے خطرے کی بات تھی، اتنا بڑا واقعہ ہو چکا تھا، عوام کے درمیان ایک نفرت کی فضا تھی۔ اس ماحول کے اندر یہ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے بغاوت کی نواز شریف سے۔ کاش چودھری صاحب آپ کسی اصول پر جو ہے وہ بغاوت کرتے تو عوام آپ کو سلام کرتی، اور آج آپ ایک ایم پی اے کی جو سیٹ ہے وہ لے کر نہ بیٹھے ہوتے۔ لیکن شاید آپ کو اسی کی سزا ملی، اور آپ کو یہ سوچنے کا مقام ہے، جب کرپشن ہوتی رہی، جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوتا رہا، جب یہ ملک کو نوچتے رہے، لوٹتے رہے، آپ اس وقت گیٹ نمبر 4 سے شہباز شریف کو برقوں میں لے جا کر ڈھیلے اور ڈھیلے کرتے رہے، اور آپ کو بے اصول، یعنی اصول کہاں پر رہ گیا آپ کا؟ تو یہ آج وہ بات ہے جس کا انہوں نے خود انکشاف کیا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔